اب دیکھیں، ہاتھ اٹھا کر فرض کے بعد دعا مانگنا تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ احادیث کے اندر تو یہاں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الدعوات میں، ہمارے پاس قدیمی کتب خانہ کا جو ہے اس میں صفحہ نمبر 175 پہ یہ باب ہے، اس باب کے تحت پورے باب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے تو لا یردہما، ان کو واپس نہیں کرتے تھے، حتی یمسح علی وجہہ، کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو دعا کے بعد اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اس پر بھی مصر ہیں کہ بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر چہرے پہ ملنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے صحابی کہنے۔ بعض لوگ تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں بھی یہ کدھر سے آ گیا۔ اب یہاں تک تو احادیثیں موجود ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھوں کا کیا کرنا ہے، اس کو بھی وضاحت کر دی صحابہ نے کہ بھئی ہاتھ اٹھانے کے بعد جب دعا مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد کیا کرنا، اس کو چہرے پہ مانگنا۔ اور اسی طرح دیکھیے اللہ کے نبی نے، پیچھے باب آئے گا اور گزر گیا ہے امامت کے بارے میں، یہ آگے آئے گا، فرمایا اللہ جل شان حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امام کو خائن کہا ہے، اس امام کو۔ اب دیکھیں کہ یہ امام کون، امام کس کو کہتے ہیں؟ جو فرض نماز میں لوگوں کی امامت کرتا ہے اس کو امام کہتے ہیں نا، کہ فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے۔ فرمایا یہ امام خائن ہے کہ یہ دعا میں اپنے آپ کو خاص کرتا ہے، مقتدیوں کے لیے دعا نہیں مانگتا۔ اب بتائیں، کہتے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ امام خائن ہے کہ یہ جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرتا، یہ واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اپنے لیے دعا مانگتا ہے، حالانکہ یہ قوم کا امام ہے، اس کو چاہیے کہ قوم کے لیے بھی دعا مانگے، قوم کے لیے بھی کیا کرے، دعا مانگے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائی اور دعا شروع کر دی، ڈائریکٹ دعا شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹوکا آپ نے فرمایا بھی دعا یوں نہیں کرتے، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز وغیرہ پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، کوئی بھی اچھا کام کر لو، تو دعا کا طریقہ یہ کہ ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اللہ جل جلالہ پہ حمد و ثنا، یعنی اللہ کی تعریف، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بہترین الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بہترین الفاظ ہیں، اللہ کی تعریف کرو۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ بڑے آدمی سے کچھ مانگنے کے لیے وہ مانگنے والے پہلے خوشامد کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، پھر ان کو کچھ ملتا ہے۔ اگلا اگر نہ بھی دینا چاہے تو خوشامد کی وجہ سے بھی دے دیتا ہے کہ یار بھری مجلس میں اس نے میری اتنی خوشامد کی ہے، اگر میں کچھ نہ دوں تو یہ مجلس والے کہیں گے کتنا بخیل آدمی ہے کہ اس نے اتنی تعریف کی اور یہ کچھ بھی نہیں دے رہا، یہ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی تعریف پہلے ہو، پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام پہ درود ہو، پھر اس کے بعد دعا ہو۔ تو صحابی نے ایسے ہی کیا، نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا، اللہ کی تعریف بیان کی، حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا۔ حضور نے فرمایا اب کیا، سل تعطا، اب مانگ جو مانگے گا دیا جائے گا، اب مانگ جو مانگے گا دیا جائے گا۔ تو دعا کا طریقہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی ہے، دعا کیسے مانگنی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا، تو دیکھیے ہمارے بالاستیعاب جتنے فتاوے ہیں، خصوصی طور پہ فتاوی رد المحتار کے اندر سوال کیا گیا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، تو انہوں نے فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَيْهِ حِذَاءَ صَدْرِهِ نَحْوَ السَّمَاءِ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الدُّعَاءِ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا فُرْجًا۔ فرمایا کہ ہاتھوں کو پھیلائے، سینے کے سامنے رکھے، اور اسی لیے فرمایا کہ ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نماز پیغمبر میں، ترمذی میں، تمام کتب میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ سے دعا مانگو ایسے، یعنی ہاتھوں کو الٹا کر کے نہ مانگو، ہاتھوں کو سیدھا، یعنی جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں یہ آسمان کی طرف ہو، اس طرح دعا مانگو۔
اسی جملے کو لے کر انہیں فرمایا کہ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الدُّعَاء، کہ ہاتھوں کا قبلہ وہ آسمان ہے، اور فرمایا وَبَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ، درمیان میں تھوڑا سا فرق ہو، ہاتھ ملے ہوئے نہ ہو، لیکن ملے ہوئے کی بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ نے روایت پیش کی ہے، ملے ہوئی۔ تو یہاں تک باتیں ہیں کہ ہاتھ اٹھانے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں؟ سینے تک اٹھانے، اور حضور علیہ السلام سے تو ہاتھ سر مبارک تک اٹھانا بھی ثابت ہے۔ کتاب الحج ترمذی شریف کے اندر کتاب الحج میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات میں دیکھا، آپ علیہ السلام نے اتنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی کو دیکھا، وہ ہاتھ اتنے اٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی سے تو یہاں تک اٹھانا، اور نمازوں کے علاوہ ہر جگہ میں حضور سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام قبر میں گئے تدفین میں صحابی کے، اور جب آپ نے فرمایا کہ فرشتے آ گئے ہیں، گھنٹوں دعائیں آپ علیہ السلام نے مانگی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 4-5 گھنٹے کا ذکر آتا ہے کہ اتنے وقت تک حضور اونٹنی پر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہے۔ جب بھی کوئی قبیلہ آپ کے پاس آتا، آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے۔ معلوم ہوا کہ دعا کا ہاتھ اٹھانے کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ اور بھئی آپ انصاف سے بتائیں، میں ان سارے لوگوں سے پوچھنا ہوں، انصاف سے بتائیں کہ یہ بھی کوئی دعا ہے جس میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے شرقاً غرباً جنوباً شمالاً پوری دنیا میں جب بھی لوگ دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بغیر بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ اگرچہ ضروری نہیں، میں نے عرض کر دیا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی کوئی آپ کو کہ مولوی صاحب میرے لیے دعا مانگو، آپ کہیں جی ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ہیں، یا بغل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یا ایسے چودھری کی طرح بیٹھی ہوں اور آپ کہتے ہیں جی میں دعا مانگ رہا ہوں ہاتھ اٹھائے بغیر بھی۔ تو بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں تک چیزیں ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تو فرمایا جب تک اس کو اپنے چہرے انور پہ نہیں پھیر لیتے اس وقت تک ہاتھ نیچے نہیں کرتے تھے۔ اور اس عمل کو بدعت کہنا کہ یہ تو بدعت ہے، اس کی اصل ہی نہیں ہے اور کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے بے خبری کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے۔ جو لوگ احادیث سے بے خبر ہوتے ہیں اور جو احادیث سے بے خبر نہیں ہوتے وہ ایسی بات نہیں کرتے۔